بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بادشاہ جو اپنی موت سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک بنی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جسے موت سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے طبیبوں کو اور اپنے ریاست کے بڑے بڑے حکیموں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کوئی ایسی دوا تیار کرو کہ جسے کھانے کے بعد قیامت تک کی زندگی مل جائے۔ آپس میں رائے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں ملک میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ملتی ہے جن میں حیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ جڑی بوٹیاں ہمارے لیے منگوا دیں تو ہم انہیں آپس میں مل کے ایسی دوا تیار کریں گے جسے کھانے کے بعد آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ کے دل میں سے موت کا ڈر جاتا رہے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور 5 وزیروں کو اس کام کی ذمہ داری دی۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً تیاری شروع کرو، اس ملک میں پہنچو اور میرا سلام پیش کرو اور بادشاہ سے کہو کہ میرے خاطر وہ ان جڑی بوٹیوں کا انتظام کرے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی وہ 5 وزیر سفر پر روانہ ہوئے۔ اس ملک میں پہنچنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنے ملک کے بادشاہ کا سلام اور پیغام پیش کیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ فوراً ان جڑی بوٹیوں کا انتظام کر دیں تاکہ ہم اسے لے کر واپس روانہ ہو سکیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 5 وزیروں کو لے کے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ ان 5 کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، ان 5 وزیروں کو نکالو اور فلاں پہاڑی کے پاس لے جا کر ایک خیمہ بنا کر اس کے اندر ان کو ڈال دو اور ان سے کہہ دو کہ جب تک وہ پہاڑی کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل نہیں ہوتی تب تک تمہیں اسی طرح قید میں رہنا ہوگا، تم آزاد نہیں کیے جاؤ گے۔ انہیں گرفتار کر کے ایک پہاڑی کے پاس لے جا کے ایک خیمے میں قید کر دیا گیا۔ اس قید میں نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا۔ ان 5 وزیروں کو یقین ہو گیا کہ ہم ایسے مصیبت میں آ کر مبتلا ہو گئے ہیں جہاں سے موت کے سوائے ہمیں کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اب وہ 5 وزیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ ہمیں موت کے منہ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں یہاں سے آزادی عطا کر، اے میرے کریم ہماری زندگی کے خاطر اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دے۔ وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے لیے دعائیں کرتے اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے لیے بد دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر فرمایا گیا۔ وہ دن رات روتے گئے، اتنا روئے کہ اللہ کی رحمت کو ان پہ پیار آ گیا۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ایک دن اچانک ایسا زلزلہ آیا، زمین ایسی ہلی، وہ قید خانے کے سامنے جو وہ پہاڑ تھی وہ 2 ٹکڑے میں بٹ گئی۔ اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ملک کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا اور کہا، ان 5 وزیروں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب انہیں دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ وقت کہنے لگا، میں نے جو شرط رکھی تھی تم نے اسے پورا کر دیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے ملک واپس جا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں کوئی جڑی بوٹی نہیں دوں گا، بلکہ اپنے بادشاہ کو جا کے میرا یہ پیغام سنا دو۔ تم 5 لوگ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے لیے دعا کی اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تمہاری بد دعا کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
جاؤ جا کے اپنے بادشاہ کو میرا یہ پیغام سنا دو۔ اگر وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو کسی جڑی بوٹی کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو رعایا کے بددعا سے بچائے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، کمزوروں، بیواؤں کی مدد کرے، ان کی دعاؤں لے۔ اگر رعایا کے حقوق کو بادشاہ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرے گا، اللہ اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا اس کو، اور دنیا سے جانے کے بعد اس کا چرچا ہوگا۔ لوگ نیک کاموں کی بنیاد اسے یاد کریں گے، اسے محبت کریں گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی اگر بادشاہ چاہتا ہے تو کہو رعایا پر ظلم بند کرے اور رعایا کے حقوقات کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم سب کو بھی ان کی وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی پر ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی، گالی گلوز کرنے کی، کسی کا مذاق اڑانے سے بچائے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے رضا والی زندگی اور اپنے رضا والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔